سعادت کا دن ہے کہ ہمارے درمیان علم سے جڑے ہوئے اور علم کی خدمت کرنے والے ایک بہت ہی اہم اور فاضل علمی شخصیت موجود ہے۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ فضیلت الدکتور سے ہم شرعی علم کا حصول کیوں اور کیسے جیسے اہم موضوع پر کتاب و سنت اور سلف صالحین کی سیرت کی روشنی میں اہم معلومات سنیں، حاصل کریں۔ اس سے پہلے بھی الحمدللہ آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی شخصیت سے واقف نہ ہو، اس لیے مختصر ان کا تعارف کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ دکتور وسیم المحمدی کے نام سے اہل علم کے مابین معروف ہیں، اسی نام سے لکھتے ہیں اور اسی نام سے لوگ دکتور کو جانتے ہیں۔ فی الوقت ہائی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں سعودی عرب کے اندر، اور وہاں کے عربی طلبہ کو عربی پڑھاتے ہیں۔ یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ کوئی انڈیا سے جا کر عرب طلبہ کو عربی پڑھائیں، عربی سکھائیں۔ دکتور نے اپنی زندگی جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اندر جو گزاری ہے، ایک مثالی طالب کی گزاری ہے۔ الحمدللہ ایک لمبی مدت تک قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور ہم لوگوں نے بہت کچھ علمی اور دنیاوی زندگی کے اندر کیسے اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے بہت کچھ سیکھا اور مسلسل ان سے سیکھتے جا رہے ہیں۔ خصوصاً طلب علم کے راہ میں کس طرح ایک طالب کو آگے بڑھنا چاہیے، جو پریشانیاں ایک طالب کی زندگی میں آتی ہیں ان کو کیسے وہ حل کرے، اس سلسلے میں کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور ان کی مستقل کتاب بھی اس موضوع پر چھپی ہوئی ہے، سنگ میل کے نام سے۔ طلبہ کو یہ کتاب حاصل کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ طلب علم کے راہ میں کتنی مصیبتیں آتی ہیں اور ہمارے اسلاف نے کس قدر قربانیاں دے کر ان تمام مراحل کو طے کیا ہے اور آج تک ان کا ذکر خیر جاری ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے علم سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان کو نیکی مل رہی ہے۔ اپنی بات میں لمبی نہیں کروں گا، اب دکتور کو مائک دیتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے علمی تجربات کی روشنی میں مستفید فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا وبارک فیہ۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دکتور کا کہ اپنی مشغولیات کے باوجود ہمارے لیے انہوں نے وقت نکالا اور اس بہترین موضوع پر آپ کو اور ہم سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے راضی ہوئے۔ جزاک اللہ خیرا وکتب اجرہ۔ یہ ضروری ہے اس کو بلانا؟ ایک منٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، یہ میرے لیے بھی بہت سعادت کی بات ہے کہ میں آج کی اس مبارک مجلس میں آپ لوگوں کے روبرو ہوں، اور اس لیے روبرو ہوں کہ ہم شرعی علم کے حصول، اس کے طریقے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی کیفیت پر گفتگو کریں. یہ ہم سب کے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے. اس خوشی اور سعادت میں اضافے کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ الحمدللہ میں اس جامعہ میں استاد بھی رہا ہوں، اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے 1 سال میں نے یہاں پہ تدریسی فرائض بھی انجام دیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پڑھائے ہوئے طلباء آج دینی، دعوتی، تدریسی اور ادارتی فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں. بلا شبہ یہ ایک خوشی اور سعادت کی بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. اور حقیقت میں جب میں یا کوئی بھی استاذ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے شاگردان علم کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دعوت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس میدان سے جڑے ہوئے ہیں جو شرف و فضیلت کا میدان ہے، اس علم سے جڑے ہوئے ہیں جو علم شرف محض ہے، عبادت ہے، جنت کا راستہ ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا مرکز ہے، سبب ہے، اور تمام مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیوں کی دعاؤں کا مرکز اور ان کے دعاؤں کا محور ہے. اسی علم پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اس گفتگو میں سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے کہ شرعی علم کا حصول ضروری کیوں ہے. شرعی علم کا حصول ضروری کیوں ہے. اور دوسری بات یا گفتگو کا دوسرا محور، دوسرا موضوع یہ ہوگا کہ اس علم کو کس طرح حاصل کیا جائے. اس علم کو کس طرح حاصل کیا جائے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شرعی علم کا حصول کیوں ضروری ہے. کون سا سبب ہے یا کون سے وہ اہم اسباب ہیں جن کی بنا پر شرعی علم کا حصول ایک مسلمان پر ضروری. ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے انس و جن کی
تخلیق کا یہ مقصد بتایا کہ انہیں پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیوحدون. ہم نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انس و جن کی تخلیق کا مقصد یہ بتلایا کہ ان کی پیدائش عبادت کے لیے کی گئی ہے. لیکن آپ جب دیکھیں گے تو یہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی پہلی آیت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک رسول کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مکہ کی سرزمین میں رسول بھیجنے کی التجا کی تو کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا رسول بھیج جو رسول ان پر تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و سنت سکھلائے، انہیں اللہ کی کتاب اور حکمت سکھلائے اور ان کا تزکیہ کرے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کس چیز کا ذکر کیا؟ تعلیم و تربیت کا ذکر کیا کہ ایسا رسول ہو جو ان کی تربیت کرے، انہیں تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی میں بھی کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. جبکہ پیدائش کا مقصد کیا بتلایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا کیا سبب ہے؟ انس و جن کی تخلیق کا سبب عبادت ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تعلیم و تربیت کا ذکر ہے اور قرآن کی پہلی وحی کی پہلی آیت میں بھی پڑھنے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے. کیا سبب ہے اس کا؟ ایک آدمی کیونکہ عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتا ہے. صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکتا ہے. صحیح عبادت کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. اور صحیح علم کون سا علم ہے؟ کتاب و سنت کا علم ہے. کتاب و سنت کا علم ہے جسے آپ شرعی علم کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن اور سنت، قرآن اور سنت. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا دعاء ابراہیم و بشرا عیسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا میں نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ کس پر منطبق ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ شرعی علم ہے. اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اگر انسان یہ علم حاصل نہیں کرتا ہے، شریعت کے علم کو نہیں جانتا ہے، کتاب و سنت کی معرفت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر نہیں کر سکتا ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اس کے پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کی پیدائش عبث ہو گئی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عبث پیدا نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم جسے آپ شرعی علم کہتے ہیں، کتاب و سنت کا علم کہتے ہیں، یہ علم
بذات خود شرف ہے، فضیلت ہے، اور یہ علم سعادت کی راہ ہے، جنت کی راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں اس علم کو تلاشتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ یہ علم پورا کا پورا علم شرف و فضیلت سے لبریز ہے، سعادت سے لبالب بھرا ہوا ہے، سعادت کی راہ ہے اور جنت کے راستے کو آسان کرنے والا ہے۔ اور یہ علم عبادت محض ہے، اجل العبادات ہے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، یہ عین عبادت ہے۔ آپ عبادت میں ہیں، اور عبادت بھی کیسی؟ اجل العبادات، عظیم ترین عبادت ہے۔ اس لیے بھی اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے بھی اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی علم اصل میں علم ہے، یہی علم اصل میں علم ہے۔ شریعت میں جب علم کا اطلاق ہوتا ہے اور قرآن کریم میں جہاں بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے مراد کون سا علم ہے؟ شرعی علم ہے، یہی اصل علم ہے، یہی اصل علم ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر علوم ہیں اس کے مقابلے میں وہ علم کا درجہ نہیں رکھتے۔ قرآن کریم نے علم کی صفت سے ان کو عاری کر دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی سندیں ہیں، بڑے بڑے سرٹیفکیٹس ہیں، لیکن اسے کتاب اللہ کا علم نہیں ہے، سنت رسول کا علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی معرفت نہیں ہے، اس کے دین کی معرفت نہیں ہے، تو وہ جاہل ہے۔ اس کا شمار قرآن کریم نے جاہلوں میں کیا ہے، اس کا شمار قرآن کریم نے جاہلوں میں کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، غور کریں، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے شروع کی آیتوں میں جب روم کی مغلوبیت کا ذکر کیا اور فارس کی مجوسی حکومت کے غلبے کا ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ بعد میں کچھ دنوں کے بعد کچھ سالوں میں روم کا پھر غلبہ ہوگا، تو آخر میں چھٹی اور ساتویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے چھٹی آیت کے آخر میں اور ساتویں کے شروع میں کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو، اس کی تقدیر کو، اس کے راز کو، اس کے احکام کو نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اور پھر کہا کہ دنیا کے ظاہری امور کو، ظاہری علوم کو جانتے ہیں۔ ان ظاہری امور کو جاننے کے باوجود، ان ظاہری علوم کو جاننے کے باوجود ان کا شمار لا یعلمون میں کیا ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں، جاہلوں میں شمار کیا ہے۔ اور یہ بات، یہ گفتگو، یہ معانی اور یہ تفاسیر ہماری اپنی طرف سے کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہی اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر میں، ان آیتوں کے بیان میں، ان معانی کی شرح میں انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے علم کی نفی کی ہے جو محض دنیاوی علوم کو جانتے ہیں اور شرعی علوم کو نہیں جانتے، اور یہ کہا کہ وہ شخص جو شرعی علوم کو نہیں جانتا، کتاب و سنت کی معرفت نہیں رکھتا ہے، وہ اور وہ شخص جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی شرعی علوم کی معرفت نہیں رکھتا ہے اور بڑی بڑی دنیاوی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، تو وہ شخص اور وہ شخص جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، دونوں برابر ہیں۔
یہ نص ہے مفسرین کا، یہ نص ہے مفسرین کا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی تھے، اور کیا تھے؟ حبر الامہ، قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے۔ کیا کہا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعلمون منافعها ومضارها، یعنی دنیا کے نفع نقصان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ومتى يزرعون ومتى يحصدون، یہ بھی جانتے ہیں کب بونا ہے، کب کاٹنا ہے۔ وكيف يجمعون وكيف يبنون، کیسے جمع کریں گے غلے کو، مال و دولت کو کیسے بنائیں گے، وہ سب بھی پتہ ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ ونحو ذلك، اور کہا لیکن وہ چیزیں جانتے ہیں مما لا يكون له اثر في الاخرہ، جس کا آخرت میں کوئی اثر نہیں ہے۔ تو ان کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور پہلے کیا کہا؟ لا یعلمون، جاہل ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا بلغ من حزق احدہم بامر دنیاہ انہ یقلب الدرہم علی ظفرہ فیخبرک بوزنہ وما یحسن یصلی۔ کہا ان میں سے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ درہم کو اگر اپنے ناخن پہ رکھ لے اور پلٹ دے، اس کو پلٹے اپنے ناخن پہ، تو وہ بتا دے گا کہ اس کا وزن کتنا ہے، لیکن نماز صحیح سے پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، ایسے معاشرے میں کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے جو دنیاوی امور کے خوب ماہر ہوتے ہیں، بڑی فاضلانہ گفتگو کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، دنیاوی امور پہ گفتگو کرتے ہیں، تو آدمی غور سے ان کی باتیں سنتا ہے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھ لیں تو انہیں نماز کے احکام صحیح سے معلوم نہیں، نماز پڑھنا نہیں جانتے، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو دانشوری کرتے ہیں، مفکری کرتے ہیں، دنیاوی امور پہ لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہی نہیں، اس سے بھی گئے گزرے ہیں جو پڑھتا ہے اور اچھے سے نہیں پڑھ پاتا ہے۔ ان کو کیا کہا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اور ان سے علم کی نفی کی ہے، صحیح علم کی نفی کی ہے، یہ حقیقت میں عالم نہیں ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہا اَيْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُمْ عِلْمٌ إِلَّا بِالدُّنْيَا، کہ اکثر لوگ ان کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، وَأَكْسَابِهَا وَشُؤُونِهَا وَمَا فِيهَا فَهُمْ حُذَّاقٌ أَذْكِيَاء فِي تَحْصِيلِهَا وَوُجُوهِ مَكَاسِبِهَا وَهُمْ غَافِلُونَ عَمَّا يَنْفَعُهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ۔ کہا آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کے پاس صرف دنیاوی علم ہے، اس کے معاملات، اس میں کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، اس میں خوب ماہر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ان چیزوں سے غافل ہے جو انہیں آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ لا یعلمون۔ کیا کہا ہے؟ لا یعلمون۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، نام سنے آپ لوگ؟ سنے کہ نہیں؟ کون سی کتاب ہے ان کی؟ ہاں، تفسیر میں ان کی بڑی عظیم کتاب ہے اضواء البیان۔ اضواء البیان، اضواء البیان میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اور سب سے صریح گفتگو اس باب میں انہوں نے کی ہے، اور بڑی جامع گفتگو کی ہے، اسے پڑھنا چاہیے اور اساتذہ کو خصوصیت کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ چند صفحات میں انہوں نے تنبیہ کی ہے، تنبیہ کہہ کر کے
بتایا ہے. کیا کہا؟ اوضح جل فی علاہ فی هذه الآیہ الکریمہ. کون سی آیہ کریمہ میں؟ ولکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. ان اکثر الناس لا يعلمون کہ اکثر لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. ويدخل فيهم اصحاب هذه العلوم الدنیویہ دخولا اولیا. کہا سب سے پہلے اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیاوی علوم والے ہیں، جن کے پاس شرعی علم نہیں ہے، وہ سب سے پہلے اس آیت میں داخل ہوں گے. اور اس کے بعد کہا فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحیح الکامل. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے صحیح اور کامل علم کی نفی کر دی ہے، اس سے ان کو مجرد کر دیا ہے اور عاری کر دیا ہے، اس علم سے ان کو عاری کر دیا ہے. یہ امام علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کا قول ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید کیا کہا؟ کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اہل علم نے، مفسرین نے ظاہر کے معنی پر بحث کی ہے. ظاہر کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کیا کہا؟ دو اعتبار سے اس پر گفتگو کی ہے جو یہاں اس موضوع پہ بہت ہی اہم ہے. کہا ظاہراً کا ایک معنی زائلاً کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ ظاہراً یعنی زائلاً، زائل ہونے والی چیز جو زائل ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک چیز جو اس پر بحث کی ہے اہل علم نے، اہل لغت نے، کہا ظاہراً کو یہاں نکرہ استعمال کیا گیا ہے تحقیر اور تقلیل کے لیے، تحقیر اور تقلیل کے لیے. اس لیے اس کے شرح میں کہا یعلمون ظاہراً ولکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی یعلمون علما زائلا خسیسا حقیرا لا بقاء له ولا عاقبۃ من الحیات الدنیا. وہ علم جانتے ہیں، وہ دنیاوی علوم ان کی معرفت میں ہے جو زائل ہونے والی ہے، جن کے لیے بقا نہیں ہے اور جن کے لیے آخرت میں کوئی اچھا انجام نہیں ہے. یہ اہل علم نے اس کی شرح کی ہے. اور مشہور قول ہے کسی شاعر کا، ظاہر کو زائل کے معنی میں استعمال کیا ہے. کہا وَعَيَّرَهَا الْوَاشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا وَتِلْكَ شَكَاتٌ ظَاهِرٌ عَنْكِ عَارُهَا، یعنی زائل عَنْكِ عَارُهَا، زائل عَنْكِ عَارُهَا. تو یہ ایسا علم ہے جو زائل ہونے والا ہے، باقی رہنے والا نہیں ہے. مزید علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے یہ اس دنیاوی علم کی حقارت میں اور اس کے ناقص ہونے میں دو عظیم سبب کا ذکر کیا ہے، اور کہا کہ دو اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس علم سے علم کی نفی کی ہے اور اسے حقیر گردانا ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ یہ علم بہت تنگ علم ہے، اس کا مجال بہت تنگ ہے اور یہ دنیا کے ظاہری امور سے تجاوز نہیں کرتا ہے. یہ علم، اس کا دائرہ کیا ہے؟ دنیا کے ظاہری امور ہے، جبکہ جو شرعی علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، وہ دنیا سے آخرت تک دراز ہے اور سب سے اہم چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے رسول کی معرفت پر منتج ہے. اور دوسرا سبب ذکر کیا، کہا ہوا دناءۃ ہدف ذلک العلم، دناءۃ ہدف ذلک العلم، اس علم کا جو مقصد اور ہدف ہے وہ دناءت اور خست پر مبنی ہے. آدمی اس علم کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرتا ہے، ڈاکٹر بن جاؤں گا، انجینئر بن جاؤں گا، پیسہ کماؤں گا، اچھی زندگی گزاروں گا. تو کہا کہ اس کا جو ہدف ہے وہ عموماً دناءت اور خست پر منتج ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے علم کی نفی کی اور بتایا اہل لغت نے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کہا یہ جو یعلمون ہے دوسرا وہ پہلے یعلمون سے بدل ہے، اس کی جگہ پر سد مسد ہو۔ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ اس میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ گویا کہ اس علم کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، اس کو جاہل کے برابر کر دیا۔ اس لیے کہا فہذا العلم کلا علم، فہذا العلم کلا علم لحقارتہ، یہ علم ایسے ہے جیسے علم نہ ہو اس کی حقارت کی بنا پر۔ یہ علامہ شنقیطی کا قول ہے، علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور پھر انہوں نے زمخشری کے قول سے اعراب میں استناد کیا ہے۔ یہ اس علم کی اور اس علم کے شرعی اور دنیاوی علم کا فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مشہور قول یا اس باب میں جو مشہور آیت ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اس آیت میں بھی جو علم اور غیر علم سے مراد ہے وہ یہی ہے۔ علم سے مراد کون ہے؟ کون سا علم ہے؟ شرعی علم ہے۔ اور غیر علم سے مراد یا عدم علم سے مراد یا جہالت سے مراد عام جہالت ہے، اور عام جہالت کے ساتھ ساتھ وہ علم ہے جس کے ساتھ شرعی علم نہ ہو، چاہے جتنی آپ کے پاس ڈگری ہو، چاہے جتنی آپ کے پاس ڈگری ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ۔ ایک سوال اب آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، قرآن کی یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے کہا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کون مراد ہے اس آیت میں؟ ہاں، کون سے صحابی مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، جس کو بتانا ہاتھ اٹھائے گا۔ کون مراد ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ ہاں، تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے نہیں، جس کو بتانا ہاتھ اٹھائے گا۔ کون مراد ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ کون مراد ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ قال ابن عمر ذالک عثمان ابن عفان۔ کون مراد ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث ہے، خلیفہ ثالث ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بہت خصوصی لگاؤ تھا، بہت خصوصی لگاؤ تھا۔ اتنا لگاؤ تھا کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا، پورا قرآن ختم کر دیا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے صحیح سند سے روایت مروی ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے تراویح کے بعد اور ایک ہی رکعت میں پورے قرآن کو ختم کر دیے، اور صبح فجر جو ہے کا وقت ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ ان کے لیے وتر بھی تھا اور قیام لیل بھی تھا، قیام لیل بھی تھا۔ تو آپ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے۔ اس آیت کا جو سیاق ہے، یعنی وہ شخص جو مطیع ہو، فرما بردار ہو، اپنی رات جو ہے سجدے اور رکوع میں قیام میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہو، تو آگے پھر کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایسا شخص جس کا علم اسے اس بات پر آمادہ کرے اور جسے اس طرح اللہ کی معرفت ہو، کیا وہ شخص اور جسے اللہ تعالیٰ کی اس طرح معرفت نہیں ہے اور اس کا علم اسے اس طرح کے اعمال پہ آمادہ نہیں کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئے تھے، اور اس سیاق میں یہ گفتگو کی گئی ہے جس سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اگر دنیاوی علوم میں ماہر ہو جائے، بڑی سے بڑی ڈگریاں لے لے،
بڑی سے بڑی کامیابیاں بظاہر حاصل کر لے، بڑے کامیابی کے کامرانی کے جھنڈے گاڑ لے، لوگ اس کی واہ واہی کریں، لیکن اگر اسے شریعت کا علم نہیں ہے، کتاب و سنت کی معرفت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا شمار جاہل میں ہوگا، اس کا شمار جاہل میں ہوگا۔ اور ایک بڑی سے بڑی ڈگری والا، بڑی سے بڑی ڈگری والا، بڑی سے بڑی سندیں حاصل کرنے والا، جس نے دنیاوی علوم میں بڑے مار کے سر کیے ہوں گے، لیکن اسے شرعی علم حاصل نہیں ہوگا، کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا، اور وہ دینی اعتبار سے جاہل ہوگا، تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی چھوٹے سی جگہ میں، کسی کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتا ہو، سورہ فاتحہ کی تعلیم دیتا ہو، اور کوئی طالب علم جو محض سورہ فاتحہ کی تعلیم حاصل کر رہا ہو، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن افضل ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل ہوگا۔ اس اتنے بڑے شرف اور سعادت کے بعد اور اتنی عظیم فضیلت کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارے دانشوروں کو، مفکروں کو، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو جو عمدن یا سہون، جہلن یا علمن، بھلے ہی ان کے یہاں حسن نیت ہو، لیکن حسن نیت فقط کافی نہیں ہے اگر راستہ آپ کا صحیح نہیں ہے۔ کم مرید للخیر لا یدرکہ، وہ نئی نئی اسکیمیں لانچ کرتے ہیں، نئے نئے مشورے لانچ کرتے ہیں۔ ہمارے طلباء، شرعی علم حاصل کرنے والے طلباء کیسے عصری علم حاصل کریں، کیسے یہاں سے نکل کر کے کالج اور یونیورسٹیوں میں جائیں، اپنی لائف کو چینج کریں، اپنے لائف کو معتبر بنائیں، اپنی لائف کو دنیاوی اعتبار سے کامیاب بنائیں۔ اس لائن کو چینج کروانا چاہتے ہیں، اس لائن کو بدلوانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹوٹل طلبہ جو علم حاصل کرنے کے میدان میں آتے ہیں، جو بھی ان کی تعداد ہو، 5%، 10%، 20%، 30%، ان طلباء میں سے 95% سے زائد دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ 5% سے کم ایسے طلباء ہیں جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ان کو بھی اس مجال سے نکال دیا جائے اور نئی نئی اسکیمیں ان کے لیے لانچ کی جائیں کہ یہ اپنی فیلڈ چھوڑ کر کے چلے جائیں، تو کیا بچے گا؟ تو کیا بچے گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس پر گفتگو ہو کہ ان طلباء کو شرعی علوم میں کیسے موصل کیا جائے، انہیں کیسے گہرا علم دیا جائے، ان کے لیے کن اساتذہ، کن کتابوں، کن فنون، کن تخصصات کا انتظام کیا جائے کہ یہ قوم کے لیے کارگر ثابت ہو، کس طرح ان کی دعوتی ٹریننگ کی جائے کہ یہ دعوت اللہ کا صحیح معنوں میں فریضہ انجام دے سکیں۔ اس پر یہ دانشور گفتگو نہیں کرتے، نہ ہی ان 95% طلباء کا گفتگو کرتے ہیں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں ان سے گفتگو کی جائے، انہیں شریعت کے کم از کم اتنے علوم یا وہ علم ان کو دیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے جو کم سے کم ان کے آخرت کی کامیابی کا ضامن ہو، یا ان کی ذاتی زندگی اس علم سے اچھی طرح سے گزر جائے۔ اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ یہ شقاوت اور محرومی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شقاوت اور محرومی ہے کہ آپ کو کسی کے دنیا کی فکر ہے لیکن اس کے آخرت کی فکر نہیں ہے، یا آپ کو 5%، 3%، 4% لوگوں کے دنیا کی بڑی فکر ہے لیکن آپ کو 95% لوگوں کے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے شقاوت ہے، محرومی ہے۔ اس پر ایسے لوگوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور سوچنی چاہیے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرف بلا رہے ہیں، اور ہمارے طلباء کو یہ سوچنا چاہیے
اور اس پر فخر کرنا چاہیے. وہ تکبر والا فخر نہیں، وہ فخر جس میں اعتزاز ہو، اطمینان ہو، جس میں حوصلہ افزائی ہو کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ صحیح راہ ہے، علم کی سچی راہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین، تبع تابعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، یہ ان کی راہ ہے. ہمیں اس راہ پہ جمع رہنا چاہیے اور اسی راہ میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیاوی علوم یہ غلط نہیں ہے، ضرورت ہے، انہیں بھی سیکھنا چاہیے اور یہ مسلمانوں کے لیے ضروری بھی ہیں، لیکن شرعی علوم کے حساب پر نہیں اور بغیر شرعی علم کے نہیں. نہ شرعی علم کے حساب پر ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں آپ اسے حاصل کریں، اور نہ ہی ایسا علم جو شرعی علم سے خالی ہو. ضرورت اس بات کی زیادہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے محنت کی جائے کہ وہ کس طرح شریعت کا ضروری علم حاصل کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی اچھی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں ان کی آخرت برباد ہو جائے اور ضائع ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر انہوں نے دنیاوی علم کو حاصل کیا اور شرعی علم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی وہ اس آیت میں داخل ہوں گے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ پہلے سوال کا جواب ہوا کہ اس علم کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ اس علم کو کیسے حاصل کیا جائے، اس علم کو کیسے حاصل کیا جائے. اس سوال کا ایک اجمالی جواب ہے اور ایک تفصیلی جواب ہے. اجمالی جواب یہ ہے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس علم کو کیسے حاصل کیا جائے تو آپ اسے مختصر میں کہہ سکتے ہیں کہ اس علم کو ایسے ہی حاصل کیا جائے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اور تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے ان لوگوں نے جنہوں نے صحابہ کرام کی احسان کے ساتھ اتباع کی ہے انہوں نے حاصل کیا ہے، انہوں نے حاصل کیا ہے. اور اس علم کو ایسے ہی سکھایا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ایسی صورت میں اس علم کو سیکھنے اور سکھانے والے سب سے افضل ہوں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صریح حدیث ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے، کسی قسم کا تردد اور سنکوچ نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو علم کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ جیسے سلف صالحین نے حاصل کیا ہے. اگر تفصیل سے اس کا جواب دیا جائے کہ علم کو کیسے حاصل کیا جائے تو اس کے بہت سارے طریقے یا کئی نکات میں اس چیز کو پیش کیا جا سکتا ہے. 3 اہم چیزیں ہیں جن کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرعی علم، اخلاص. احسن. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص. اور یہ اخلاص اس علم کے لیے انتہائی ضروری ہے. کس طرح ضروری ہے؟ اس طرح ضروری ہے کہ اگر یہ اخلاص نہ رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید سنائی ہے. کیا کہا ہے؟ کہ ایسا کوئی بھی علم جس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اگر اسے محض دنیا کے لیے، اگر اسے محض دنیا کی خاطر حاصل کیا جائے تو جو شخص ایسا کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ اس علم کو عمل سے جوڑنا ہے. اس علم کو عمل سے جوڑنا ہے. علم سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس علم کو عمل سے جوڑیں. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا. جس طرح ان کے اندر اخلاص تھا اسی طرح وہ علم کو عمل سے جوڑتے تھے. چنانچہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خلیفہ ثانی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟
کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. کیا کہا انہوں نے؟ کننا نحفظ العشر آیات، ہم لوگ 10 آیتیں یاد کرتے تھے. فلا ننتقل الى ما بعدها حتى نعمل بهن، جب تک ہم ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے. تو علم کو کس سے جوڑنا ضروری ہے؟ عمل سے جوڑنا ضروری ہے. عمل سے جوڑیں گے تو آپ صحیح معنوں میں علم کو سیکھیں گے، اور علم آپ کے زبان سے لے کر کے آپ کی روح تک اتر جائے گا، آپ کی روح تک اتر جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی شاندار قول ہے، اور اس قول میں جو معنویت پنہا ہے اس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو منہج تھا علم حاصل کرنے میں، اس کو پوری طرح واضح کر دیا ہے اور کھول کر رکھ دیا ہے بہت ہی شاندار انداز میں. کہا کننا لا نتجاوز 10 آیات حتی نتعلمہن. نمبر 1، ہم 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے یہاں تک کہ ان کو نتعلمہن، یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح سیکھ لیتے تھے. ونعمل بہن، نتعلمہن ونعمل بہن، ان پر عمل کر لیتے تھے. ونعلمہن، اور ان کو دوسروں کو سکھلاتے بھی تھے. ونعلم حلالہن وحرامہن، اور ان کے حلال اور حرام کو جان لیتے تھے. اچھی طرح جب 10 آیتوں کو سیکھ لیتے تھے، سکھا لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، ان پر عمل کر لیتے تھے، تب اس سے آگے بڑھتے تھے. یہ طریقہ ہے علم سیکھنے کا. کون سا طریقہ ہے؟ کہ علم کو عمل سے جوڑ دیا جائے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کیا جائے. اگر علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ علم جو ہے بوجھ ہے، اور وہ علم جو ہے آپ کے لیے قیامت کے دن سوال کا سبب بن جائے گا اور بوجھ بن جائے گا. تیسری چیز جو اس گفتگو میں بہت ہی اہم ہے اور اس کو قدر تفصیل کے ساتھ میں ذکر کروں گا، وہ ہے محنت اور مشقت. اس علم کی راہ محنت اور مشقت سے پر ہے. شرع علم کی راہ محنت اور مشقت سے پر ہے. اس علم کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے آپ حاصل نہیں کر سکتے، بغیر محنت اور مشقت کے حاصل نہیں کر سکتے. اس علم کی پہلی راہ یا اس علم کا پہلا مدرسہ اور اس علم کا آخری مدرسہ جو ہوگا، اس بیچ میں جتنے مدارس ہوں گے، جتنی مجالس ہوں گی اور جتنے بھی طریقے ہوں گے، آپ ان میں ایک چیز مشترک پائیں گے، اور وہ ہے جد و جہد اور پریشانی. اصحاب صفہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ اصحاب صفہ کے بارے میں سنا ہے؟ کون تھے اصحاب صفہ؟ کون تھے؟ مہاجرین کے انصار؟ یہ مہاجرین کی وہ جماعت تھی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. فقراء اور مساکین یہ جماعت تھی. ان کی تعداد گھٹتے بڑھتے رہتی تھی. جو آدمی جس کو پھر توفیق ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دے دیا، اور پھر یہاں سے، یہ وہ جماعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک چھپر ڈلوا دیا تھا، اس کے نیچے یہ لوگ رہتے تھے. ان کے لیے صحابہ کرام کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کر کے وہاں دے دیتے تھے، یا اس چھپر میں کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، تو اس کو وہ کھا لیا کرتے تھے. نہیں کچھ ملا تو بھوکے رہ جاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصوصی شاگرد تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے اور جن کا تزکیہ کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی. یہ پہلا مدرسہ تھا جو
عہد نبوی میں مسجد نبوی کے اندر قائم تھا۔ ان کی حالت کے بارے میں آپ اگر پڑھیں گے، ان کی محنت اور مشقت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اجلہ صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان، عظیم فضیلت والے لوگ، کسی کے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہوا ہے، کسی کے پیٹ پر 2 پتھر بندھا ہوا ہے، کوئی کسی کو پورے دن کھانا نہیں ملا ہے، کسی کو 2 دن سے کھانا نہیں ملا ہے۔ اس معاملے میں آپ اچھے ہیں ان لوگوں سے، تینوں ٹائم کھانا مل جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ سوچئے اور ان کی آپ بات کو سنیے اور عبرت پکڑیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو دیکھا۔ کتنے؟ اصحاب صفہ میں سے 70 صحابہ کرام کو دیکھا جن کے پاس پہننے کے لیے 2 چادریں نہیں تھیں، پہننے کے لیے 2 چادریں نہیں تھی، 1 چادر ہوتی تھی، اسی کو کندھے سے نیچے تک ڈال لیا کرتا تھا۔ 70 صحابہ کرام۔ یہ کون سے صحابہ کرام تھے؟ یہ سابقون الاولون تھے، سابقین اولین تھے۔ ان کی یہ حالت تھی اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ یہ صحابہ کرام، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے 1 چادر ہوتی تھی۔ آگے انہوں نے کہا کہ کیفیت یہ بنتی تھی کہ وہ لوگ چادر کا جو دونوں سرا ہوتا تھا اس کو ہاتھ سے ایسے پکڑے رہتے تھے تاکہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے، کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ شاگرد تھے، اتنے بڑے فضیلت والے صحابہ، ان کی یہ حال تھی، ان کی یہ حالت تھی۔ کیا سیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ شرعی علم، کتاب و سنت سیکھ رہے تھے، کتاب و سنت سیکھ رہے تھے۔ اور کتاب و سنت سیکھنے کی حالت میں یا سیکھنے کے لیے جو صبر اور جو مشقت درکار تھی اس سے گزر رہے تھے اور اسے جھیل رہے تھے، برداشت کر رہے تھے۔ اس لیے کہا گیا وَرَضُوا عَنْهُ، رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش اور راضی تھے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ تو یہ جو اس راہ میں فقر ہے، اس راہ میں مشقت ہے، اس راہ میں قسم پرسی ہے، اس راہ میں تواضع ہے، اس راہ میں پھٹے کپڑے ہیں، اس راہ میں پھٹے پاؤں ہیں، اس راہ میں گندا لباس ہے، پراگندہ لباس ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے شروع ہوا ہے، اور آج تک یہ صفت باقی ہے، آج تک یہ صفت باقی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہیں بھی وہ لوگ جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی راہ مشقت کی راہ ہوتی ہے، ان کی راہ فقر و فاقہ کی راہ ہوتی ہے، ان کی راہ پھٹے ہوئے کپڑے، پراگندہ کپڑے، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے پاؤں، یہ ان کی صفت ہوتی ہے، یہ ان کی صفت ہوتی ہے۔ یہ علامت، یہ صفت، یہ کوئی عیب کی صفت نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی صفت نہیں ہے، یہ وہ صفت ہے جو شرف ہے، سعادت ہے، فضیلت ہے، اور یہ وہ صفت ہے جس کا پہلا سرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ کرام سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے والوں کے ساتھ یہ صفت مسلسل چلی آ رہی ہے، مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور یہ وہ صفت ہے، طلباء کی ایسی عظیم صفت ہے کہ ایسے طلباء کو پڑھانے کی اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی تمنا خلفاء کیا کرتے تھے، خلفاء کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشہور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور، جس نے بغداد کو بسایا، جس نے بغداد کو بسایا، ایک دن اس نے کہا، کسی نے اس سے پوچھا کہ کوئی خواہش باقی ہے؟ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ کہا خواہش یہ تھی کہ جو ہے طلباء کی جماعت ہوتی اور املا کرانے والا املا کراتا اور میں جو ہے ان کو حدیث کا علم دیتا یا ان کو میں پڑھاتا۔ دوسرے دن وزراء اور عمرا کے جو بچے تھے قلم دوات لے کے سب حاضر ہو گئے، سب لے کر کے
حاضر ہو گئے اور کہا کہ امیر المومنین یہ خواہش بھی پوری کر لیجئے، ہم لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ منصور نے کہا کہ تم وہ جماعت نہیں ہو، تم وہ جماعت نہیں ہو جن کو پڑھانے کی خواہش ہے، جن کو پڑھانے کی حسرت ہے، جن کو پڑھانے کی حسرت دل میں باقی رہ گئی ہے۔ کہا تم وہ جماعت نہیں ہو۔ کہا وہ تو حدیث حاصل کرنے والے وہ طلبہ ہیں جن کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جن کے چہروں پر غربت کے آثار ہیں، فقر و فاقہ کے آثار ہیں، بھلا تم کہاں وہ لوگ ہو سکتے ہو؟ بھگا دیا وہاں سے، کہا تم لوگ وہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو علامت ہے، یہ شان ہے، یہ فخر ہے، یہ فضیلت ہے۔ جو لوگ اس حالت پہ ترس کھاتے ہیں یا اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچے مسکین ہیں اور قابل رحم ہیں، دراصل وہ لوگ قابل رحم اور مسکین ہیں، دراصل وہ لوگ قابل رحم اور مسکین ہیں، کیونکہ یہ تو وہ علامت ہے جو اصحاب صفہ سے جڑی ہوئی ہے اور جو آج تک ممتد اور پھیلی ہوئی ہے۔ کسی زمانے میں شرعی علم حاصل کرنے والے اس صفت سے خالی نہیں رہے، کسی زمانے میں۔ تو کوئی اگر آپ کی طرف رحم کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور وہ اپنی عمدن یا سہون، علمن یا جہلن آپ کو اس مبارک بیا سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس سعادت اور فضیلت سے نکال کر کے دوسری جگہ لے جانا چاہتا ہے، دوسری جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ آپ صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد آنے والے لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کی، سب کی زندگی کو دیکھ لیں، اس علم کو حاصل کرنے والے ہر زمانے میں ایسے ہی تھے، ہر زمانے میں ایسے ہی تھے، صحابہ کرام سے لے کر کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کبار صحابہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی آتا تو کسی صحابی کو سوتے ہوئے پاتا، قیلولہ کرتے ہوئے پاتا تو اپنی چادر کا تکیہ بنا کے وہیں سو جاتا۔ ہوا چلتی، گرمی لگتی، دھول غبار میرے چہرے پر پڑتا، لیکن میں لیٹا رہتا، یہاں تک کہ وہ نکلتا تو مجھ کو جو مجھے ضرورت ہوتی اس سے جو سننا ہوتا میں اس سے سنتا۔ وہ کبھی کبھی کہتا کہ آپ کیوں چلے آئے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ مجھے کہتے میں خود چلے آتا۔ کہ نہیں، علم سیکھنے کے لیے خود جانا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے 1 ماہ کا سفر کیا، مدینہ منورہ سے شام چلے گئے، اس کے لیے خصوصی طور سے سواری خریدی اور اس کو تیار کیا اور 1 ماہ کا سفر کر کے گئے صرف ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے لیے، تاکہ اس حدیث کو ڈائریکٹ اس شخص سے سن لوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پوری اسلام کی پوری تاریخ اس علامت اور اس فضیلت سے بھری ہوئی ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، سنے ہیں نا؟ کون ہے؟ ائمہ اربعہ میں سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے۔ قربانی، علم، تقوی، ورع، شجاعت، ہر چیز سے بھری ہوئی ہے۔ اتنا سفر کیا انہوں نے علم کے لیے کہ اہل سیر نے لکھا کہ دنیا کا 2 چکر انہوں نے لگایا۔ بغداد سے مکہ 3 بار پیدل حج کرنے کے لیے آئے، 3 بار۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوئی معروف شہر نہیں چھوڑا جہاں وہ نہ گئے ہوں، آزمائش ہوئی، ہر چیز سے گزرے، لیکن علم کو عمل سے جوڑے رکھا اور صحیح علم اور صحیح عمل کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے 2 شاگرد ہیں، بہت مشہور شاگردان تو ان کے بہت ہیں، لیکن 2 بہت مشہور شاگرد ہیں۔ کون ہے؟ ایک کا نام بتائیے۔ امام بخاری، کون بتایا؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب شاگرد استاد اچھا ہو تو شاگرد بھی ویسی ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں تمام مشہور شہروں کا سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد اساتذہ سے علم حاصل۔ کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا؟
1000 سے زائد. اور بخاری کو کتنے لوگوں نے سنا؟ فربری نے کہا اکیلے مجھ سے 70,000 لوگوں نے سنا. کتنے؟ 70,000 لوگوں نے. احمد بن حنبل نے مسند احمد تالیف کی اور امام بخاری نے صحیح بخاری، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک رات میں 20 بار اٹھتے تھے اور مسائل کی تدوین کرتے تھے 20 بار. اور محمد بن ابی حاتم وراق کہتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملا تو ایک رات میں دیکھتا تھا 18 بار اٹھتے تھے. رات میں اگر ایک بار نیند کھل جائے تو صبح آدمی کہتا ہے بہت تھکا ہوا ہوں، آج رات میں نیند نہیں آئی. 2 بار نیند کھل جائے، 3 بار تو اس کی صحت بگڑنے لگتی ہے. کتنی بار اٹھتے تھے؟ 18 بار اٹھتے تھے. یہ مشقت ہے علم کی راہ میں، یہ جد و جہد ہے، یہ سعی فہم ہے. کس علم کی راہ میں؟ جو جنت کی راہ ہے، جو جنت کی راہ ہے اور سعادت کی راہ ہے. امام احمد بن حنبل کے ایک اور شاگرد ہیں بقی بن مخلد. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اندلس سے پیدل چل کے کہاں آئے؟ بغداد آئے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم سیکھنے کے لیے. جب آئے تو وہ نظر بند تھے. اب کیا ہوگا؟ تو یہ طریقہ نکالا. ان کو حاکم وقت نے منع کر رکھا تھا درس دینے سے اور مجالس علم میں شریک ہونے سے. کہا میں فقیر بن کے آؤں گا، بھیک مانگنے والا بن کے آؤں گا، یہاں مجھے کون جانتا ہے، اور آپ مجھے نکلیے گا ایک آدھ حدیث سنا دیجئے گا. جاتے تھے صدا لگاتے تھے کہ اللہ کے اس بندے پر رحم کرو. لاٹھی لے لی، پرانا کپڑا سر پہ باندھ لیا، فقیروں کا بھیس بدل کے جاتے آواز لگاتے. اور اس طرح دھیرے دھیرے 300 حدیث جو ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے لے کر کے جمع کر لیا. ان کی بھی ایک کتاب ہے مسند بقی بن مخلد، مفقود ہے. کہتے ہیں کہ احادیث کے مجموعہ میں سب سے بڑا مجموعہ تھا، سب سے بڑا مجموعہ تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ علم کے لیے انہوں نے اتنا سفر کیا کہ اس کو جب جوڑا اہل سیر نے تو ان کے عمر کا 34 سال انہوں نے علم کے لیے سفر میں گزارا. کتنے سال؟ 34 سال سفر میں گزارا. اور اکثر جو ان کا سفر ہوتا تھا وہ پیدل ہوتا تھا، وہ پیدل ہوتا تھا. امام طبری رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کون سی کتاب ہے ان کی؟ تفسیر طبری، جامع البیان عن تاویل آیل قرآن. امام طبری رحمہ اللہ اور ان کے 3 ساتھی کسی علمی سفر میں مصر میں اکٹھا ہوئے. گزشتہ درس میں غلطی سے میں نے بغداد کہہ دیا تھا. مصر میں اکٹھا ہوئے. احمد بن طولون کا زمانہ تھا، مصر کا اس وقت وہ حاکم تھا. محمد ابن اسماعیل البخاری، محمد ابن خزیمہ اور 2 اور محمد، 4 محمد وہاں پہ جمع ہو گئے. جب ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیز تھی ختم ہو گئی اور حالت یہ ہو گئی کہ اب جو ہے بغیر کھانے کے چارہ نہیں ہے، تو یہ ہوا کہ اب کوئی جائے مانگ کر کے لائے، اب کوئی گنجائش باقی نہیں. اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ مانگنا جائز ہو گیا ہے. غیور لوگ تھے، خوددار لوگ تھے، کون جائے گا؟ تو کہا قرآن دادی کر لو. قرآن دادی کیا تو محمد ابن خزیمہ کے نام سے قرآن نکلا. انہوں نے کہا مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر جو ہے دیکھتا ہوں. ابھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ دروازے پر شور سنائی دیا، دستک سنائی دی. دیکھا، دروازہ کھولا تو پتا چلا کہ احمد بن طولون کا جو ہے والی وقت کا، امیر مصر کا کہ ہرکارے آئے ہوئے ہیں. جیسے اس زمانے میں چلتے تھے مشال اجالا ہو رہا تھا اس کی وجہ سے. کیا بات ہے؟ کہا امیر جو ہے کل قیلولہ کر رہے تھے تو ان سے خواب میں کہا گیا کہ 4 محمد یا محمد جو ہے بھوک سے پریشان حال ہے، ان کی مدد کرو. تو ان کے لیے پھر اس نے دینار بھجوائے، نام لے کر کے ایک آدمی کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ انہوں نے قسم دلائی ہے کہ جب یہ پیسہ ختم ہو جائے اس سے پہلے بتا دینا تاکہ پھر تمہارا تعاون کر سکے. یہ فقر و فاقہ کی راہ ہے، یہ ایسا ہی راستہ ہے. اس علم کی یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے
اس علم کو حاصل کرنے والوں کا یہ سمہ ہے، اور یہ جو سمہ ہے، یہ جو صفت ہے، یہ شرف ہے۔ اس کو آپ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ چیز کوئی عیب ہے، یا آپ کے لیے کسی نقص کا باعث ہے، یا آپ کے لیے کسی احساس کمتری کا سبب ہے۔ کبھی یہ احساس کمتری کا سبب نہ بنے۔ آپ کا سرا، آپ یہ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ صفت اور یہ سرا اصحاب صفہ سے جڑا ہوا ہے۔ آخری واقعہ جو اس سلسلے کا ہے، اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ہے۔ سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ عبد القادر جیلانی جب بغداد علم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے آئے تو کچھ دنوں کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا جو نان و نفقہ تھا ختم ہو گیا۔ اس قدر ختم ہو گیا، وہ انہوں نے پہلے ہی لکھا ہے کہ ہم لوگوں کی کیفیت یہ تھی، یا ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان کا نان و نفقہ ختم ہو گیا تو نہر کی طرف نکل جاتے، اور وہ نہر کے کنارے جو سبزیاں وغیرہ اگی ہوتی کچی، یا اس میں بہتا ہوا کچھ آ گیا کھانے پینے کی چیز، سبزی اور پتے، تو اسی کو کھا لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پھینک دیا کرتے تھے کھا کر کے، وہاں سے گزرتے اس امید میں کہ اگر وہاں کوئی کھانے والی چیز مل جائے تو اس کو کھا لیں۔ یہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ کہہ رہے ایک وقت ایسا بھی آیا جب کچھ بھی نہیں بچا، وہاں گئے تو وہاں بھی کچھ نہیں ملا، نہر کی طرف گئے وہاں بھی کچھ نہیں ملا، شہر میں جہاں لوگ کچرا پھینکتے تھے وہاں آیا تو دیکھا وہاں بھی کچھ نہیں، وہاں لوگ پہلے ہی سے بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ تو کہے ایک مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ کیفیت یہ تھی کہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ موت قریب آ گئی ہے، بھوک سے، بھوک کی شدت سے۔ اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ مختصر کر کے واقعے کو میں سناتا ہوں۔ اور وہ آدمی جو ہے آیا تو اس کے ہاتھ میں روٹی اور گوشت بھنا ہوا، آ کر کے وہیں ان سے تھوڑی دور بیٹھ کر کے کھانے لگا۔ کوئی بھوکا آدمی ہو جو کھانا نہ کھایا ہو، مرنے کی کیفیت میں ہو، اس کے سامنے اگر کوئی گوشت بھنا ہوا اور روٹی کھا رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا بنے گی؟ کہہ رہے بھوک کا یہ عالم تھا کہ وہ آدمی جب لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھاتا تھا تو میرا منہ کھل جایا کرتا تھا۔ کیا کہے کہ میرا منہ کھل جایا کرتا تھا، کہ یہاں تک کہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ پر ملامت کی کہ میری کون سی کیفیت ہو گئی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے ان کو بلایا۔ غیور آدمی تھے، خوددار تھے، نہیں جا رہے تھے۔ جب اس نے قسم کھا کر کے بلایا تو گئے، کھانے لگے۔ تو اس نے کہا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو کہا جیلان سے ہوں۔ تو کہا عبد القادر کو جانتے ہو؟ تو کہا ہاں میں ہی عبد القادر ہوں۔ تو کہا کہ جو ہے وہ آدمی بہت حرج میں پڑ گیا، ڈسٹرب ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگا کہ میں جیلان سے آیا ہوں اور تمہاری والدہ نے مجھے 6 دینار خرچے کے لیے دیے تھے۔ ان کے والد نہیں تھے تو ان کی والدہ ان کو وقفے وقفے سے خرچہ بھجوا دیا کرتی تھی۔ اس بار خرچہ لیٹ ہو گیا تو ان کی یہ کیفیت ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی خرچہ ٹائم پہ نہیں ملتا ہے۔ اب تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پے فون کا زمانہ ہے، گھر میں آپ نے فون کیا، پیسہ آپ کو فٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ کہہ رہے انہوں نے خرچہ دیا تھا اور میں نے بہت تلاش کیا، آپ کو پایا نہیں، اور اب میری حالت یہ ہے کہ میرا بھی جو پیسہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور میں آج اسی پیسے میں سے یہ کھانا خرید کر کے لایا ہوں۔ کہا پہلے آپ میرے مہمان تھے، میں میزبان تھا، اب میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، اس لیے آپ اطمینان سے کھائیے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں کھایا اور اس کو آدمی کو زیادہ راہ کے لیے کچھ پیسہ اپنے پیسے میں سے دیا اور وہ چلا گیا۔ یہ اس علم کا راستہ ہے۔ بہت واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر عہد میں اس علم کے حاصل کرنے والوں کی اکثریت کا حال یہی رہا ہے، اکثریت کا حال یہی رہا ہے۔ لیکن یہ حال اور یہ کیفیت ان کے لیے باعث عیب نہ رہا ہے، نہ ہونا چاہیے، نہ رہا ہے، نہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے شرف ہے اور یہ آپ کے لیے فضیلت ہے۔ اس علم کا حاصل کرنا یہ آپ کے لیے تمغہ ہے، ایسا تمغہ ہے، ایسا شرف ہے، فضیلت کی ایسی علامت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگردان سے جڑی ہوئی ہے اور آپ کو وہاں سے جوڑتی ہے۔
اس لیے اس علم کی اہمیت کو پہچانیے، اس کی فضیلت کو پہچانیے، اس کے شرف کو پہچانیے اور اس کے لیے ہر طرح سے محنت کیجیے، مشقت کو برداشت کیجیے، اس راستے میں صبر کیجیے۔ یہ صبر کا راستہ ہے، مشقت کا راستہ ہے اور فہم جد و جہد کا راستہ ہے۔ جو چیز جس قدر شرف کا باعث ہوتی ہے، فضیلت کا باعث ہوتی ہے، عزت کا باعث ہوتی ہے، قدر و منزلت کی باعث ہوتی ہے، اسی قدر وہ صبر کا تقاضا کرتی ہے، اسی قدر وہ محنت اور جد و جہد کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے میں ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس علم کے راہ میں جو محنت اور مشقت ہے، جو جس صبر کا تقاضا ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں بہت ہی عجلت میں کچھ سوالات ہیں طلباء کے لیے، جن طلباء نے جوابات دیے ہیں ان کے لیے میرے پاس انعامات ہیں، اور کچھ میرے پاس سوالات ہیں جو میں طلباء سے کروں گا، وہ جواب دیں اس درس سے، اور ان کے لیے انشاءاللہ جو ہے انعامات ہیں۔ جو چھوٹے طلباء ہیں شعبہ حفظ کے طلباء ہیں شعبہ حفظ کے طلباء سے سوال ہے کہ انس و جن کے تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ ہاں بتاؤ۔ عبادت۔ آؤ اس کو